بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ ابا نے ایک دن ایک سرخ ہنڈیا اماں کو تھمائی اور ان سے کہنے لگے کہ جا کر میری خفیہ جگہ پر رکھ دو، اور سنو، بچوں کو اس بات کی خبر نہ ہو کہ یہ ہنڈیا گھر میں موجود ہے۔ میں اس وقت کالج کا کام کر رہی تھی۔ میں نے چپکے سے دیکھ لیا تھا کہ اماں اور ابا کیا بات کر رہے ہیں۔ وہ چھوٹی سی ہنڈیا تھی جس کے منہ پر ایک کالے رنگ کا کپڑا بندھا ہوا تھا۔ میں جانتی تھی کہ میرے بابا کیا کام کرتے تھے۔ وہ ایک عامل تھے اور کئی مخلوقات کو انہوں نے اپنے زیر اثر کیا ہوا تھا۔ ان میں کچھ شیطان جنات تھے تو کوئی نیک بدروہیں اور چڑیلیں بھی ان کے قبضے میں تھیں۔ ہمارے گھر کے نیچے ایک تہخانہ بنا ہوا تھا جس میں ابا اپنے سارے کام کی چیز رکھتے تھے۔ ہم سب بہن بھائیوں کا وہاں جانا ابا نے سختی سے منع کیا ہوا تھا۔ ہم نے آج تک اپنے گھر کا وہ خفیہ تہخانہ نہیں دیکھا تھا۔ میں سارے بہن بھائیوں میں سب سے بڑی تھی۔ مجھ سے چھوٹے 3 بہن بھائی تھے۔ میں کالج پڑھتی تھی جبکہ وہ تینوں اسکول میں۔ ابا کا پورے علاقے میں ایک نام اور مقام تھا۔ اس علاقے کے بڑے بڑے تاجر اور امیر لوگ ابا کے پاس آتے اور ان سے کام نکلوانے کے بعد انہیں ہدیہ کے طور پر اتنی بڑی بڑی رقم دیتے کہ ابا کبھی کبھی تو پورا کا پورا بریف کیس لے کر گھر آ جاتے۔ یہ ان دنوں کی بات ہے جب میں میٹرک میں تھی۔ ابا نے ایک دن ڈھیر سارے پیسے اماں کو لا کر دیے تو اماں کے چہرے پر بے تحاشا خوشی تھی۔ وہ اماں کو بتانے لگے کہ میں نے حاجی صاحب کا کام کر دیا ہے۔ ان کے گھر میں جو چوری ہوئی تھی وہ میں نے اپنے موکل جن کے ذریعے پتہ کروا لی کہ وہ چوری کس نے کی تھی۔ میں بھی ان دونوں کی باتیں غور سے سن رہی تھی۔ پھر اماں نے پوچھا کہ اچھا کس نے کی تھی وہ چوری؟ تو ابا کہنے لگے کہ حاجی صاحب کے گھر میں جو ملازمہ کام کرتی تھی اس نے ہی ڈاکوں کی مدد کی تھی اس ڈکیتی کو کروانے میں۔ میں حیران ہو کر سوچ رہی تھی کہ ابا کے موکل تو بڑے ہی کام کے ہیں جو ان کی ہر کام میں یوں مدد کر دیتے ہیں۔ ابا نے اپنے ان خاص کاموں کے لیے ایک آستانہ بنایا ہوا تھا جو ہمارے گھر کے تھوڑے ہی فاصلے پر موجود تھا۔ اپنا کام کروانے کے لیے آدمی بھی آتے تھے اور عورتیں بھی۔ کبھی کسی عورت کی بیٹی کا رشتہ نہ ہو رہا ہوتا تو کبھی کسی کی ساس اسے نہایت تنگ کر رہی ہوتی۔ ایسے ہی کبھی کسی آدمی کی نوکری کا مسئلہ ہوتا تو کسی کا کاروبار صحیح سے نہ چل رہا ہوتا۔ یہی سب مسئلے مسائل لے کر لوگ ابا کے پاس آتے تھے، لیکن ابا ہمارے گھر کو ہمیشہ ان چیزوں سے دور ہی رکھتے تھے۔ اور آج نہ جانے وہ سرخ ہنڈیا انہوں نے اماں کو لا کر کیوں تھمائی تھی، جسے دیکھ کر اماں کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی اور وہ نہایت خوف زدہ نظر آ رہی تھیں۔ میں حیران تھی کہ آج سے پہلے تو ابا کبھی کوئی ایسی چیز نہ لائے تھے جسے وہ اپنے تہخانے میں یوں رکھوا رہے تھے۔ مجھے اس چیز کے بارے میں جاننے کے لیے بہت تجسس ہو رہا تھا۔ پھر یہ عقدہ مجھ پر بعد میں کھلا جب ابا ایک رات اماں کو کہہ رہے تھے، میں نے آدھی رات کو قبرستان نے 7 دن تک مسلسل چلا کر کے اس جن زادے کو حاصل کیا ہے، لیکن مجھے کوئی فائدہ نہ ہوا کیونکہ یہ انتہائی سرکش اور شیطان صرف جن زادہ ہے۔ جب سے میں نے اسے قید کیا ہے یہ مسلسل مجھے تنگ کیا جا رہا ہے اور مجھے خطرناک نتائج کی دھمکیاں دینے لگا تھا۔ اس جن کا کہنا تھا کہ میری قید میں آ کر نہایت ناخوش اور ناراض ہیں اور اس کا بدلہ وہ لے کر رہے گا۔ میں نے بھی ایک خطرناک عمل کر کے اس ہنڈیا میں سے اسے قید کیا کہ یہ اب کبھی باہر ہی نہیں آ سکتا۔ تم بھی اس کا خاص خیال رکھنا اور کبھی بھی اس کے پاس کسی کو جانے نہ دینا۔ میں نے اپنی اماں اور ابا کی ساری باتیں سن لی تھیں اور میں حسرت سے سوچنے لگی کہ اس کا مطلب ہے کہ یہ جن زادہ ہے جو اس ہنڈیا کی قید میں تھا اور اس وقت ہمارے گھر میں موجود تھا۔ میں نے آج تک جنات نہ دیکھے تھے۔ مجھے یہ بھی تجسس تھا کہ آخر یہ کیسے دکھتے ہیں۔ پھر میں سوچنے لگی کہ جب وہ جن زادہ قید میں رہنا ہی نہیں چاہتا تو ابا نے اسے کیوں زبردستی قید کیا ہے؟ ایسا نہ ہو وہ ابا یا ہمیں کوئی نقصان پہنچا دے۔ دوسرے دن ابا کے آستانے پر چلے جانے کے بعد اماں میرے پاس آئی اور مجھے کہنے لگی کہ میں کسی ضروری کام سے خالہ کے گھر جا رہی ہوں، تم اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کا دھیان رکھنا اور انہیں گھر سے باہر نہ نکلنے دینا۔ اماں یہ کہہ کر خالہ کے گھر چلی گئی۔ پھر میں نے اٹھ کر اپنے چھوٹے بہن بھائیوں کو دیکھا جو بڑے مزے سے ایک کمرے میں کھیل رہے تھے۔ ان کی طرف سے مطمئن ہو کر میں اپنے کمرے میں آ کر بیٹھ گئی۔ گھر میں کوئی بھی نہ تھا اور میرا شیطانی دماغ بار بار اسی تہخانے کی طرف بھٹک رہا تھا۔ میرا تجسس مجھے یہ مجبور کر رہا تھا کہ میں اس تہخانے میں جا کر دیکھوں کہ آخر وہ ہنڈیا اماں نے کہاں چھپائی تھی۔ پھر میں نے باہر والے دروازے کو اچھی طرح کنڈی لگائی اور تہخانے کی سیڑھیاں جو نیچے کی طرف جاتی تھیں انہیں چڑھتی ہوئی نیچے چلی گئی۔ جیسے ہی میں تہخانے میں پہنچی تو وہاں پر مکمل سناٹا چھایا ہوا تھا۔ نیچے صرف ایک کمرہ بنا تھا اور چھوٹا سا صحن تھا۔ جیسے ہی میں نے کمرے کی لائٹ جلائی تو مجھے ڈھیروں ابکائیاں آنے لگیں کیونکہ کمرے میں شدید قسم کا بدبودار بھوکا اٹھ رہا تھا۔
پھر جیسے میرے اوپر نیچے زمین و آسمان بھول گئے، کیونکہ کمرے میں بے تحاشا ہڈیاں پڑی تھیں تو کہیں جلے کاغذ پڑے تھے، ایک رسی پر بے تحاشا تعویذ بھی ٹنگے ہوئے تھے، ڈھیر ساری کتابیں ایک صندوق کے اوپر رکھی تھیں۔ میں ڈرتے ڈرتے چاروں طرف آنکھیں پھاڑ پھاڑ کے دیکھ رہی تھی کہ شاید مجھے وہی لال ہنڈیا نظر آ جائے، لیکن وہ کہیں بھی نظر نہ آئی۔ پھر میں واپس جانے کے لیے دروازے کی سمت بڑھی تھی، اچانک جیسے کسی نے صندوق کو کھٹکھٹایا ہو، میرے کانوں میں کسی کی روتی ہوئی آواز آئی تھی۔ میں حیرت سے اچھل کر ادھر ادھر دیکھنے لگی۔ آواز یقیناً صندوق کے اندر سے آ رہی تھی۔ مجھے باہر نکالو، میں یہاں گھٹ گھٹ کر مر جاؤں گا، خدا کے لیے میری مدد کرو۔ روتی ہوئی دھیمی سی آواز اسی صندوق کے اندر سے آ رہی تھی۔ میرا دل سکڑ کر رہ گیا۔ اس کا مطلب تھا کہ وہ جنزادہ جو اس ہنڈیا میں قید تھا وہ اسی صندوق کے اندر تھا اور باقاعدہ مجھے دیکھ رہا تھا، کیونکہ کس طریقے سے وہ روتے ہوئے فریاد کر رہا تھا، یقیناً اس نے میری موجودگی کو یہاں جان لیا تھا۔ تبھی اوپر والا دروازہ زور زور سے بجنے کی آواز آئی تھی۔ میرا دل دھک سے رہ گیا۔ میں نے جلدی سے لائٹ بند کی اور تیز قدموں سے سیڑھیاں چڑھتی ہوئی فوراً ہی اوپر صحن میں پہنچ گئی۔ شکر تھا کہ چھوٹے بہن بھائیوں میں سے کسی نے بھی دروازہ نہ کھولا تھا۔ پھر میں نے سر پر دوپٹہ لیا اور جلدی سے دروازہ کھول دیا۔ دروازے پر ابا تھے جو مجھے شعلہ بار نگاہوں سے گھور رہے تھے۔ کہاں چلی گئی تھی تم؟ اتنی دیر کیوں لگائی دروازہ کھولنے میں؟ انہیں غصے میں دیکھ کر میں خائف ہو گئی اور پھر ابا کو کہنے لگی کہ میں پڑھائی کر رہی تھی۔ ابا نے اماں کا پوچھا تو میں نے انہیں بتا دیا کہ وہ خالہ کے گھر گئی ہیں۔ وہ کچھ پریشان سے لگ رہے تھے اور اپنے کمرے میں جا کر کچھ ڈھونڈ رہے تھے۔ پھر میں ابا کے پیچھے جا کر کھڑی ہو گئی اور ان سے کہنے لگی کہ ابا آپ کیا ڈھونڈ رہے ہیں؟ کیا میں آپ کی مدد کر سکتی ہوں؟ انہوں نے مجھے منع کر دیا اور مجھے اپنے کمرے میں جانے کا کہنے لگے۔ پھر وہ میرے کمرے کے دروازے پر آ کر کہنے لگے کہ دروازہ اچھی طرح بند کر لو، میں واپس جا رہا ہوں۔ میں جیسے ہی باہر نکلی تو میری نظر سیدھے ان کے ہاتھ پر پڑی تھی۔ انہوں نے ایک تھیلے کو اپنی چادر میں چھپایا ہوا تھا جس میں نہ جانے کیا چیز رکھی ہوئی تھی۔ میں اپنے بستر پر تو لیٹ گئی، لیکن میرے کانوں میں اسی جن زادے کی فریاد کرتی ہوئی آوازیں سنائی دے رہی تھیں۔ نہ جانے وہ کس کرب میں مبتلا تھا جو روتے ہوئے یوں کہہ رہا تھا۔ ابا کو بھی کیا ضرورت تھی کہ کسی مخلوق کو اپنے مقصد کے لیے یوں ناجائز استعمال کریں؟ مجھے نہ جانے کیوں اس جن زادے پر ترس آ رہا تھا۔ میں نے آج تک اپنی زندگی میں کوئی جن زادہ نہ دیکھا تھا اور میں چاہ رہی تھی جب اسے دیکھنے کا موقع میرے ہاتھ لگا ہے تو مجھے اس موقع کو ہاتھ سے نہیں جانے دینا چاہیے۔ ابا کچھ دنوں سے نہایت پریشان دکھائی دے رہے تھے۔ اماں ان سے بار بار پوچھ رہی تھی کہ آخر وہ اتنے پریشان کیوں ہیں۔ پھر ایک رات وہ اماں کو بتانے لگے کہ سکینہ مجھ سے بہت بڑی غلطی ہو گئی ہے۔ میں نے جس جنزادے کو قید کر لیا تھا وہ ایک قبیلے کا سردار تھا اور اس قبیلے کے سارے ہی جنات اب میرے پیچھے پڑ گئے ہیں اور مجھے طرح طرح سے ڈرا دھمکا رہے ہیں۔ اب دونوں طرف سے میری جان عذاب میں آ گئی ہے۔ اگر میں اس سے جنزادے کو اپنی قید سے آزاد بھی کر دوں تو پھر بھی اس نے پلٹ کر مجھ سے بدلہ ضرور لینا ہے، اور اگر نہیں آزاد کرتا تو وہ جنات میرا جینا حرام کر دیں گے۔ میں نہایت مصیبت میں پھنس چکا ہوں۔ ان کی بات سن کر اماں کے چہرے کی رنگت بدل گئی تھی۔ پھر وہ کہنے لگی کہ میں تو آپ کو پہلے ہی سمجھاتی تھی کہ ان شیطانی عملیات کے چکروں میں نہ پڑو، ایسا نہ ہو کہ کل تمہاری جان کسی عذاب میں آ جائے، لیکن تم نے میری ایک نہ سنی اور دیکھو اب کس پریشانی میں ہم مبتلا ہو گئے ہیں۔ پھر ابا انہیں دلاسا دینے لگے کہ میں اس کا کوئی نہ کوئی حل نکالتا ہوں۔ میں نے بھی یہ سب باتیں سن لی تھیں اور میں بھی نہایت پریشان ہو گئی تھی۔ پھر میں سوچنے لگی کہ اگر میں اس جنزادہ سے ابا کی طرف سے معافی مانگ لوں تو ہو سکتا ہے وہ ابا کو کچھ بھی نہ کہیں۔ اگر میں اسے اس قید سے نجات دلا دوں تو بدلے میں اس سے کہوں گی کہ وہ بھی میرے ابا کو معاف کر دے۔ یہ سوچ کر میں مطمئن ہو گئی تھی اور اب میں انتظار کر رہی تھی کہ مجھے ایسا موقع ملے کہ میں نیچے تہہ خانے میں جا کر اس ہنڈیا کا منہ کھول کر ہمیشہ کے لیے اس جنزادے کو آزاد کر دوں۔ اس سے پہلے کہ میں اس کام کو کر گزرتی، اچانک ہی ایک دن آدھی رات کو چند لوگ ہمارے گھر آئے تھے۔ ان کی شکل عجیب سی تھی، وہ انسان نہیں بلکہ کوئی جنات معلوم ہوتے تھے۔ ان کے ارادے بہت خطرناک لگ رہے تھے۔ انہیں دیکھ کر ابا بھی کچھ خوف زدہ سے کھڑے تھے۔ وہ چاروں طرف گھر میں یوں پھر رہے تھے جیسے انہیں کسی چیز کی تلاش تھی۔ پھر وہ ابا سے کہنے لگے کہ دیکھ عامل، ہمیں بتا دے کہ ہمارا سردار کہاں ہے۔ تو نے اپنے عمل کی طاقت سے کہیں اسے ایسی جگہ چھپایا ہے جہاں پر ہماری نظر نہیں پڑ سکتی۔ اگر اپنی اور اپنے گھر والوں کی خیر چاہتا ہے تو اسے اپنی قید سے آزاد کر دے، ورنہ تیری جو یہ خوبصورت بیٹی کھڑی ہے ہم اسے اپنی دنیا میں لے جائیں گے۔ ان کی نظریں میری طرف تھیں۔ میں ان کی یہ بات سن کر کانپنے لگی۔
پھر ابا ان سے کہنے لگے کہ میں تمہاری دھمکیوں سے نہیں ڈرتا، جاؤ جو کرنا ہے کر لو، لیکن اگر میرے گھر والوں کو کچھ ہوا تو اس کا انجام بہت برا ہوگا۔ جس طرح وہ لوگ آندھی طوفان کی طرح آئے تھے ویسے ہی واپس چلے گئے، لیکن میں سمجھ گئی تھی کہ یہ انسان نہیں بلکہ کوئی اور ہوائی مخلوقات تھی۔ ایک دن ابا اماں کو کہنے لگے کہ سکینہ، میں نے تیرے لیے اتنی دولت اکٹھی کر لی ہے کہ تو آرام سے چند سال میرے بغیر بھی گزار سکتی ہے، اسی لیے مجھے معاف کر دے۔ اپنی جان بچانے کے لیے مجھے خطرناک چلہ کرنا ہوگا۔ یہ چلہ ایک دو دن کا نہیں بلکہ کئی سالوں کا ہے، اس لیے مجھے اس پہاڑی پر اکیلے جانا ہوگا جہاں پر مجھے چلہ کرنا ہے۔ ہو سکتا ہے میں تھوڑے دن بعد لوٹ آؤں یا مجھے بہت دن لگ جائیں۔ اس چلے کو پورا کرنے میں تم نے جب تک بچوں کا خیال رکھنا ہے، خاص طور پر ہماری بڑی بیٹی کا۔ پھر ابا چلے گئے اور پیچھے ہم تنہا رہ گئے۔ سارے ہی علاقے والے میرے ابا کو یوں اچانک چلے جانے سے حیران تھے اور بار بار ان کا گھر پر پوچھ رہے تھے۔ اب اماں انہیں کیا بتاتی کہ وہ اپنی جان کے عذاب میں پھنسا چکے تھے۔ پھر ایک دن میں ہمت کر کے اماں سے کہنے لگی کہ اماں، آخر آپ اس جن کو آزاد کیوں نہیں کر دیتے ہیں؟ مجھے معلوم ہے کہ وہ ہمارے گھر میں ہی اس لال ہنڈیا میں قید ہے۔ اماں حیرت سے مجھے دیکھ رہی تھی۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ میں نے آپ کی اور ابا کی ساری باتیں سن لی تھی۔ اماں نے مجھے سختی سے کہا کہ نہیں، تو نے اپنے ابا کی ہدایت پر عمل کرنا ہے۔ ان کا کہنا تھا کہ وہ جیسے ہی جن آزاد ہوگا تو ہمارے اوپر مصیبتیں ٹوٹ جائیں گی، اسی لیے تم نے یہ سوچنا بھی نہیں کہ اس کو لال ہنڈیا سے آزادی مل جائے۔ ایسے ہی ایک سال گزر گیا اور ابا واپس نہ آئے۔ آہستہ آہستہ اماں کے پاس رکھے ہوئے تمام پیسے ختم ہو گئے اور اب گھر میں پریشانیاں شروع ہو چکی تھی۔ 2-3 جگہ سے پتہ بھی کروا چکی تھی ابا کے بارے میں، لیکن کسی کو ان کے بارے میں کچھ معلوم نہ تھا کہ آخر وہ کہاں گئے تھے۔ اب گھر کے حالات بھی خراب ہونے لگے تھے۔ ابا جو بھی اپنے عملیات وغیرہ سے کماتے تھے اسی سے گھر چلتا تھا۔ اب 1 سال سے چونکہ ابا کی آمدنی نہ آ رہی تھی، اس لیے گھر میں رکھا ہوا سارا پیسہ ختم ہو گیا تھا۔ صرف ایک دن میں دل میں سوچنے لگی کہ کیوں نہ میں بھی ابا کی کتابوں سے وہ عمل کرنا سیکھ لوں، ہو سکتا ہے میں بھی وہ عمل سیکھ کر ابا کی طرح 4 پیسے کما لوں۔ یہی سوچ کر میں اماں سے چھپ کر اس تہہ خانے میں چلی گئی اور ابا کی کتابوں کو گنگنانے لگی جس میں مختلف کتابیں رکھی ہوئی تھیں۔ وہ سارے ہی خطاب نہایت خوفناک موضوعات پر لکھی تھی، جس میں جنات کے قابو کرنے کے وظیفے اور مختلف ہوائی مخلوقات کو اپنے زیر اثر کرنے کے طریقے لکھے ہوئے تھے۔ ابھی میں ان کتابوں کو دیکھ ہی رہی تھی کہ اچانک میرے کانوں میں آواز آئی، مجھے باہر نکالو، میں تکلیف میں ہوں، مجھے اس قید سے آزاد کرو۔ تبھی میں اچھل پڑی۔ میری نظر اسی لال ہنڈیا پر پڑی جس میں ایک عرصے سے بھولی بیٹھی تھی۔ میں ڈری ہوئی تھی، لیکن میں نے آج اس جن زادے سے بات کرنے کا فیصلہ کیا اور اس سے کہنے لگی کہ میں تمہیں ایک شرط پر آزاد کر سکتی ہوں۔ اگر میری شرط مان لو تو میں تمہیں ابھی اس وقت آزاد کر دوں گی۔ تبھی اندر سے آواز آئی کہ میں تمہارا غلام بن کر رہوں گا اور تمہاری ہر بات مانوں گا، لیکن ابھی مجھے اس قید سے نکالو، میں بہت تکلیف میں ہوں۔ اس کی آواز میں نہایت تکلیف اور مایوسی تھی۔ پھر میں نے اس لال ہنڈیا کا منہ ایک جھٹکے سے کھول دیا۔ اب اس کے اندر سے ایک دھواں سا نکلا تھا تو ادھر ہی کمرے میں چاروں طرف گھومنے لگا۔ اب میرے دیکھتے ہی دیکھتے اس نے اپنی ایک انسانی شکل اختیار کر لی تھی۔ تم نے بہت اچھا کام کیا ہے لڑکی، لیکن تمہارے باپ کا جرم اتنا بڑا ہے کہ میں چاہ کر بھی اس نیکی کا بدلہ نیکی سے نہیں بلکہ برائی سے دوں گا، کیونکہ اتنے سالوں سے قید میں رہنے کی وجہ سے جتنی ذہنی اذیت سے گزرا ہوں اس کا شاید تم اندازہ نہیں لگا سکتی۔ اسی لیے اب میرے بدلے کا انتظار کرنا، میں ضرور واپس آؤں گا، لیکن ابھی میں جا کر اپنی آزادی کا جشن مناؤں گا۔ یہ کہہ کر وہ انسانی شکل والا جن زادہ میری نظروں کے سامنے سے غائب ہو گیا اور میں حیرت سے سن کھڑی یہ سوچ رہی تھی کہ میں نے جذبات میں آ کر یہ کیا کر دیا۔ ابا جہاں کہیں بھی تھے اس جن نے ان کے پاس ضرور پہنچ جانا تھا۔ پھر میں لرزتے کامتے وجود کے ساتھ واپس اوپر آ گئی تھی۔ اماں نے جب میری پیلی پڑتی شکل دیکھی تو حیرت سے مجھے پوچھنے لگی کہ تو کیا کرنے گئی تھی اس تہہ خانے میں؟ میں نے 1000 دفعہ منع کیا ہے کہ وہاں نہ جایا کر، مگر تمہارا تجسس ہے کہ کم ہی نہیں ہوتا۔ میں اماں کو چاہ کر بھی نہ بتا سکی کہ میں نے کیا کر دیا ہے۔ میں چپ چپ سی پورے گھر میں پھرتی رہی اور اسی خوف کا شکار رہی کہ ابھی وہ جن زادہ آئے گا اور مجھے مار ڈالے گا۔ ابا کے کیے ہوئے کا بدلہ وہ یقیناً مجھ سے لے گا۔ لیکن کئی مہینے یوں ہی بیت گئے اور میں نے ایک اسکول میں پڑھانا شروع کر دیا۔ وہ جن زادہ پلٹ کر واپس نہ آیا تھا اور نہ ہی ابا کی کوئی خبر آئی تھی۔ ایک دن ہمارے لیے خوشی کا دن تھا۔ جب میں اسکول سے پڑھا کر واپس گھر گئی تو ابا میری آنکھوں کے سامنے تھے۔
انہیں دیکھ کر میں خوشی سے نہال ہو گئی تھی۔ مجھے یقین نہیں آ رہا تھا کہ وہ زندہ سلامت یوں واپس آ جائیں گے، لیکن میری خوشی اس وقت غم میں بدل گئی جب میں نے یہ سوچا کہ اگر ابا کو یہ پتہ چل گیا کہ میں نے اس جنزادے کو قید سے آزادی دلا دی ہے تو نہ جانے وہ میرے ساتھ کیا سلوک کریں گے۔ پورے محلے کے لوگ حیران تھے کہ آخر اتنے سالوں بعد عامل بابا واپس ہی آ گئے۔ سب ان سے برابر پوچھے جا رہے تھے کہ وہ کہاں گئے تھے، لیکن ابا نے کسی کو کچھ نہ بتایا تھا۔ پھر رات کو ابا اماں سے کہنے لگے کہ میں نے اپنا چلہ پورا کر لیا ہے۔ شروع میں چلہ کرنے میں مجھے نہایت پریشانی ہو رہی تھی اور وہ جنات مجھے نہایت تکلیف دے رہے تھے، لیکن پھر نہ جانے ایسا کیا ہوا کہ وہ بالکل ہی خاموش ہو گئے تھے۔ چپکے یہ بات سن رہی تھی، پھر سوچنے لگی کہ ہو سکتا ہے اپنے سردار کے آزاد ہونے کے بعد انہوں نے ابا کو تنگ کرنا چھوڑ دیا ہو۔ ابا اماں سے کہنے لگے کہ سکینہ، وہ جن زیادہ نہایت طاقتور ہے، اب میں اس سے ایسے کام نکلواؤں گا کہ اس پورے علاقے کے عاملوں میں سب سے پہلا نام میرا ہوگا اور لوگ مجھے جھک کر سلام کیا کریں گے۔ وہ نہایت خوش لگ رہے تھے، لیکن ان کی خوشی خاک میں ملنے والی تھی جب انہیں یہ پتہ چلا کہ وہ جن تو ان کی قید سے آزاد ہو گیا ہے اور اس کو آزادی دلانے میں صرف میرا ہاتھ ہے۔ ابا نے ایک بار پھر سے آستانہ کھول لیا تھا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر آئے تھے، لیکن ان کی خوشی خاک میں ملنے والی تھی جب انہیں یہ پتہ چلتا کہ وہ جن تو ان کی اس قید میں آزاد ہو گیا ہے اور اس کو آزادی دلانے میں صرف میرا ہاتھ ہے۔ ابا نے ایک بار پھر سے آستانہ کھول لیا تھا۔ اب وہ پہلے سے بھی زیادہ طاقتور ہو کر آئے تھے اور لوگوں کے مسئلے مسائل یوں چٹکیوں میں حل کر رہے تھے۔ لیکن ایک رات جب ہم سب سو رہے تھے، وہ آدھی رات کا وقت تھا اور انتہائی سخت ترین رات تھی، جب ہمارا دروازہ تیز بجنے لگا۔ مجھ سمیت سارے بہن بھائی اٹھ گئے تھے اور اماں ابا بھی باہر صحن میں کھڑے تھے۔ پھر زوردار انداز میں دروازہ کھلا اور ڈھیر سارے لوگ اندر آئے تھے۔ وہ کہیں سے بھی انسان نہیں لگ رہے تھے، کیونکہ ان کے لمبے دیو، قامت قد اور کالے رنگ کا جسم یہ بتاتا تھا کہ وہ کوئی اور ہی مخلوقات تھی۔ پھر ابا کو کہنے لگے کہ عامل، آج تجھ سے بدلہ لینے کا وقت آ گیا ہے۔ تو نے مجھے اتنے سال تک قید میں رکھا اور میں اتنی ذہنی اذیت میں مبتلا رہا۔ اب میں تیری اس جوان بیٹی کو اپنے ساتھ ہی اپنی دنیا میں لے کر جاؤں گا اور زندگی میں تو کبھی اس کی شکل نہ دیکھ سکے گا۔ آج تجھے پتہ چل جائے گا کہ جنات کے سردار سے پنگا لینے کا کیا انجام ہوتا ہے۔ تو نے مجھے بہت ستایا، اب میری باری ہے کہ میں بھی تجھے اتنی ہی اذیت دوں۔ میں خوف سے تھر تھر کانپ رہی تھی۔ پھر اس نے اپنے جنزادوں کو اشارہ کیا تو سارے جنزادوں نے مل کر مجھے اپنے کندھوں پر اٹھا لیا تھا اور مجھے اس گھر سے اغوا کر کے اپنی دنیا میں لے کر جا رہے تھے۔ پھر میں زور سے چیخنے لگی اور ابا سے کہنے لگی کہ ابا، مجھے بچاؤ، مجھے نہیں جانا ان کے ساتھ۔ لیکن ابا بالکل خاموش تھے اور بے بس کھڑے تھے۔ پھر اماں نے ان کا کندھا ہلایا اور رو رو کر انہیں کہنے لگی کہ آپ پھر اب کچھ کرتے کیوں نہیں ہیں؟ کیوں اپنی جوان بیٹی کو ان جنات کے ساتھ بھیج رہے ہیں؟ لیکن شاید ابا کے بس میں کچھ نہ تھا۔ اب وہ سارے جنزادے مجھے اغوا کر کے اپنے ساتھ لے جا رہے تھے، اپنا قیدی بنا کر۔ میں خوف کے مارے بے ہوش ہو گئی تھی۔ مجھے کچھ ہوش نہ رہا تھا کہ یہ سب میرے ساتھ کیا ہو رہا تھا۔ پھر میری آنکھ کھلی تو میں نے خود کو ایک جزیرے پر پایا تھا۔ اس جزیرے کے ایک طرف جنگل تھا تو دوسری طرف پانی ہی پانی۔ مجھے کوئی بھی دکھائی نہیں دے رہا تھا۔ میں حیران تھی کہ میں اکیلی یہاں پر کیسے پہنچی۔ پھر آہستہ آہستہ مجھے سب کچھ یاد آنے لگا۔ میں اس جزیرے پر چل پھر کر دیکھ رہی تھی۔ اچانک میری نظر نیچے جاتی سیڑھیوں پر پڑی تو میں ان سیڑھیوں پر آہستہ آہستہ نیچے کی طرف جانے لگی۔ ڈھیر ساری سیڑھیاں تھیں جو ختم ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھیں، اور پھر یہ سیڑھیاں جہاں ختم ہوئیں وہاں ایک پرانا سا کھنڈر دکھائی دیتا تھا جس میں جا بجا ٹوٹے پھوٹے کمرے تھے۔ جگہ جگہ دیے جل رہے تھے اور ہیبت ناک مجسمے وہاں پر نصب کیے ہوئے تھے۔ اچانک مجھے ایک ٹوٹے ہوئے کمرے سے رونے کی آوازیں آنے لگی۔ میں تیزی سے وہاں گئی تھی۔ وہ لمبے بالوں والی ایک لڑکی تھی جو گھٹنوں میں منہ چھپا کر رو رہی تھی۔ اس نے سفید رنگ کے کپڑے پہن رکھے تھے۔ پھر میں نے اسے پکارا، کون ہو تم اور کیوں رو رہی ہو؟ پھر اس نے ایک جھٹکے سے سر اٹھایا اور وہ نہایت خوبصورت لڑکی تھی۔ پھر مجھے کہنے لگی کہ کیا تم بھی اس جزیرے میں میری طرح قید ہو کر آئی ہو؟ میں بھی ان جنات کے قبضے میں ہوں۔ ابھی تمہیں یہاں کوئی نظر نہیں آ رہا، لیکن جیسے ہی شام ہوگی سارے جنات یہاں اکٹھے ہو جائیں گے اور پھر وہ ہم سے ایسے ایسے کام کروائیں گے جو ہم ہرگز نہ کرنا چاہتے ہیں۔ اس کی باتیں الجھا دینے والی تھی۔ پھر میں جھجکتے ہوئے کہنے لگی کہ کیا مطلب، کیسا کام؟ سمجھی نہیں۔ یہ جزیرہ بہت خطرناک ہے۔ اس جزیرے پر جنات کا سب سے بڑا سردار رہتا ہے۔
اسے خوش کرنے کے لیے وہ انسانوں کی بلی چڑھانے سے بھی گریز نہیں کرتے، اسی لیے وہ مختلف جگہوں سے انسانوں کو قید کر کے لاتے ہیں اور پھر اپنے سردار کے سامنے پیش کرتے ہیں۔ ان کا سردار زیادہ تر نوجوان آدم زادیوں کو دیکھ کر خوش ہوتا ہے، اسی لیے مجھے بھی یہاں قید کر کے لایا گیا تھا۔ اب اگر اس نے تمہیں دیکھ لیا تو وہ ہو سکتا ہے کہ تم سے شادی بھی رچا لے۔ وہ کئی بار مجھ سے بھی شادی کرنے کی کوشش کر چکا ہے، لیکن باہر ناکام ہو جاتا ہے، کیونکہ میرے ابا نے مجھ پر ایسا خطرناک عمل کروایا ہے کہ یہ جنات مجھے چھو ہی نہیں سکتے۔ ابا اپنے عمل کے ذریعے انہیں مجبور کر رہے ہیں کہ وہ مجھے واپس چھوڑائیں، لیکن یہ بھی بہت ضدی ہیں اور کسی قیمت پر مجھے چھوڑنے کو تیار نہیں۔ اس لڑکی کی باتیں نہایت خوف زدہ کر دینے والی تھیں۔ اب میں سوچنے لگی کہ میرے ابا نے تو ایسا کوئی عمل نہ کروایا ہوگا جس کا مطلب ہے کہ مجھے ہی بلی کا بکرا بننا پڑے گا۔ کہیں وہ جناتی سردار مجھ سے شادی نہ کر لے اور ہمیشہ کے لیے مجھے اپنی قید میں کر لے۔ پھر میں اس لڑکی سے کہنے لگی کہ اس کا کوئی تو حل ہوگا، ہمیں آزادی حاصل کرنے کے لیے کچھ نہ کچھ تو کرنا ہی پڑے گا۔ تو وہ لڑکی اداس سی ہو کر کہنے لگی کہ ان سارے جنات کے بیچ میں ایک نیک جن زادہ بھی ہے جو چپکے سے میری مدد کرنا چاہتا ہے، لیکن وہ جن ابھی اتنا طاقتور نہیں ہے کہ ان سے ٹکر لے سکے، اس لیے وہ وقت کا انتظار کر رہا ہے جب وہ طاقتور ہو کر مجھے اس شیطان جنات کی قید سے آزادی دلوا سکے۔ تبھی اچانک اس کھنڈر کی دیواریں زور زور سے ہلنے لگیں اور چاروں طرف جیسے طوفان سا آ گیا۔ صورتحال دیکھ کر وہ لڑکی مجھے تیزی سے کہنے لگی کہ اب تم جاؤ اور یہاں سے چلی جاؤ، ایسا نہ ہو کہ یہ آنے والے جنزادے مجھے تم سے باتیں کرتے دیکھ لیں، کیونکہ ان کے آنے کا وقت ہو گیا ہے۔ اس لڑکی کے کہنے پر میں پاگلوں کی طرح ادھر ادھر بھاگنے لگی اور اپنے چھپنے کی جگہ تلاش کرنے لگی۔ پھر میری نظر وہاں پر پڑے ایک بڑے پتھر پر پڑی اور میں اس کے پیچھے چھپ کر بیٹھ گئی۔ پھر ہاں کار مچاتے ہوئے ڈھیروں جنزادے اس کھنڈر میں جمع ہو گئے۔ وہ اپنے سارے دن کی روداد سنا رہے تھے۔ اچانک ہی سیڑھیوں پر تیز تیز قدموں کی دھمک محسوس ہوئی، ایسے لگتا تھا جیسے کوئی بھاری بھرکم انسان اس کھنڈر میں آ رہا ہو۔ پھر یہ آواز سن کر سارے جنزادے انتہائی خاموش ہو گئے تھے، شاید ان کا سردار آ رہا تھا۔ پھر میری نظریں ان کے سردار پر اٹھیں تو کانپ کر رہ گئی، کیونکہ وہ انتہائی خوفناک شکل والا جنزادہ تھا۔ اس نے ڈھیروں مالائیں اپنے گلے میں پہن رکھی تھیں اور اس کا لباس عجیب و غریب سا تھا۔ پھر جیسے ہی وہ سامنے پڑے ہوئے تخت پر بیٹھا تو اس میں سے ایک جنزادہ آگے بڑھا اور اس جنزادہ سردار کے سامنے کہنے لگا کہ سردار، ہم نے آپ کے لیے ایک نئی لڑکی کا بندوبست کیا ہے۔ جو پرانی لڑکی ہے وہ نہایت ضدی ہے اور کسی صورت بھی آپ سے شادی کرنے پر تیار نہیں، لیکن اب کی بار ہم جس آدم زادی کو اپنی قید میں لے کر آئے ہیں وہ نہایت معصوم لڑکی ہے اور آپ سے شادی کرنے پر یقیناً رضامند ہو جائے گی۔ اس جنزادے کی بات سن کر وہ سردار نہایت خوفناک انداز میں مسکرایا تھا اور اس کے پیلے پیلے دانت انتہائی برے لگ رہے تھے۔ پھر جنات کا سردار ان سے کہنے لگا کہ اس لڑکی کو میرے سامنے پیش کیا جائے۔ سارے جنزادے ادھر ادھر دیکھنے لگے، شاید وہ مجھے تلاش کر رہے تھے۔ پھر اچانک وہی جنزادہ جو ابا کی قید میں تھا میرے سر پر آ کر کھڑا ہو گیا۔ شاید اس نے مجھے وہاں چھپے ہوئے دیکھ لیا تھا۔ پھر اس نے مجھے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا اور اپنے سردار کے سامنے پیش کر دیا۔ پھر اپنے سردار کو کہنے لگا کہ یہ دیکھیں، یہ ہیں وہ شاہکار جو میں اس عامل کے گھر سے اغوا کر کے لایا ہوں۔ اب وہ خوفناک سردار مجھے سر سے پاؤں تک یوں دیکھ رہا تھا جیسے قربانی کے بکرے کو دیکھا جاتا ہے۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ گھوم کر دکھاؤ۔ میں ہرگز اس کی بات نہ ماننا چاہتی تھی۔ تبھی غصے میں اس نے اپنے منہ سے آگ نکالی تو میں کانپ کر رہ گئی اور پھر گھوم گھوم کر اس جنزادے سردار کو دکھانے لگی۔ وہ سردار نہایت خوش دکھائی دینے لگا اور پھر سارے جنزادوں کے آگے اس نے اعلان کیا کہ میں اس لڑکی سے شادی کروں گا۔ آج اسی بات پر اس محل میں جشن کا اعلان کرتا ہوں۔ میں ہکی بکی سی ان کی بات سن رہی تھی۔ وہیں ایک کونے میں میں سمٹ کر بیٹھ گئی۔ اب میری نظر اس لڑکی کو تلاش کر رہی تھی جو مجھے اس کھنڈر میں سب سے پہلے نظر آئی تھی۔ ابا کے کیے ہوئے ان عملیات کی سزا مجھے بھگتنی پڑ رہی تھی۔ وہ جشن منا رہے تھے اور میں اپنی بربادی پر آنسو بہا رہی تھی۔ مجھے ایسے لگ رہا تھا کہ میں زندگی بھر اس جزیرے میں قید ہو کر گزار دوں گی۔ مجھے اتنا پتہ لگ گیا تھا کہ وہ جنزادے دن کے وقت اس کھنڈر میں موجود نہیں ہوتے، لیکن اس بات کا کوئی فائدہ بھی تو نہ تھا۔ میں اس کھنڈر سے باہر نکل کر جاتی تو کہاں جاتی؟ ایک طرف پانی کا سمندر تھا تو دوسری طرف انتہائی خوفناک جنگل۔ وہاں سے نکلنے کا راستہ مجھے ہرگز معلوم نہ تھا کہ جیسے ہی دوسری صبح ہوئی تو ہر طرف خاموشی چھائی ہوئی تھی۔
پھر میں اس کھنڈر میں ہر طرف گھومنے لگی تو مجھے سامنے بیٹھی ہوئی وہی لڑکی نظر آئی جو اداس اور پریشان دکھ رہی تھی۔ پھر میں اس کے پاس گئی اور اس لڑکی سے کہنے لگی کہ جب وہ سارے جنزادے آئے تھے تو تم کہاں غائب ہو گئی تھی؟ تو وہ اداسی سے کہنے لگی کہ میرے بابا نے ایک ایسا عمل کیا ہے کہ میں ان جنزادوں کو ہرگز نظر نہیں آ سکتی، میں صرف انسانوں کو دکھائی دے سکتی ہوں۔ تم چونکہ ایک انسان ہو اسی لیے میں نے خود کو تمہارے سامنے ظاہر کیا ہے، لیکن تم مجھے آدم زادی نہ سمجھو، میں بھی ایک جنزادی ہوں۔ اس لڑکی کی بات سن کر میں اچھل پڑی اور حیرت سے اسے دیکھنے لگی تو وہ کہنے لگی کہ حیران مت ہو، میں ایک دوسرے جنزاد قبیلے کی بیٹی ہوں، انہوں نے مجھے اغوا کیا تھا اور زبردستی یہاں پر رکھا ہوا ہے۔ میں بھلے ہی ایک جنزادی ہوں لیکن تمہیں ہرگز کوئی نقصان نہیں پہنچاؤں گی۔ تمہارے آنے سے مجھے ایک فائدہ ہوا ہے کہ ان جنزادوں نے اپنے دل سے میرا خیال نکال دیا ہے اور اب ان کا سردار تم سے ہی شادی کرے گا۔ اس کی بات سن کر میں رونے لگی اور اس سے کہنے لگی کہ کوئی تو حل ہوگا کہ میں اس خطرناک اور شیطان جنات سے اپنے آپ کو بچا سکوں۔ یہاں سے نکلنے کا صرف ایک راستہ ہے، میرے پاس ایک جادوئی کنگن ہے، اس کنگن میں سے ایک خاص روشنی نکلتی ہے، اس روشنی کی بدولت تم اس جزیرے سے باہر نکلنے والے راستے پر آرام سے جا سکتی ہو۔ جب یہاں سے باہر نکلو گی تو ایک خطرناک جنگل تمہارا منتظر ہوگا، وہاں پر ان سے بھی زیادہ خطرناک بدروہیں اور چڑیلوں کا بسیرا ہے۔ وہ نہ تو کسی جنزادہ کو وہاں آنے دیتی ہیں اور نہ کسی انسان کو، لیکن میں تم پر ایک ایسا عمل کروں گی کہ وہ تمہیں دیکھ تو سکیں گی لیکن تمہیں کوئی نقصان نہ پہنچا سکیں گی۔ تم نے یہ جنگل پار کر لیا تو اسی جنگل سے آگے ہمارا قبیلہ ہے، اگر تمہیں کوئی بھی جنزادہ نظر آئے تو تم نے ان سے کہنا ہے کہ مجھے جنزادی روپ نے تمہارے پاس بھیجا ہے۔ یہ سن کر وہ جنزادہ تمہیں میرے بابا کے پاس لے جائے گا جو کہ اس قبیلے کے سردار ہیں۔ میرا پیغام سن کر وہ ضرور کوئی نہ کوئی تمہاری مدد کریں گے اور تمہیں ان شیطانی جنات کی قید سے آزادی دلوا دیں گے۔ اس کی حوصلہ افزا بات سن کر میں نہایت خوش ہوئی تھی، پھر ایک بات سوچ کر اداس ہو گئی اور اسے کہنے لگی کہ میں تو اس قید سے آزاد ہو کر چلی جاؤں گی لیکن تم بھی تو ان کی قید میں ہو، آخر یہاں سے نکلنے کا کوئی تو راستہ ہوگا کہ تم بھی میرے ساتھ یہاں سے جا سکو۔ پھر وہ جنزادی مجھے کہنے لگی کہ تم میری فکر نہ کرو، میں تو کسی نہ کسی طرح یہاں سے آزاد ہو جاؤں گی، کیونکہ طاقت میں بھی ان سے کم نہیں ہوں، لیکن تم ایک آدم زادی ہو اور ان خطرناک جنات کا مقابلہ ہرگز نہیں کر سکتی، اسی لیے جتنی جلدی ممکن ہو یہاں سے نکلنے کی کوشش کرو۔ ویسے بھی آج رات کو وہ شیطانی سردار تمہارے ساتھ شادی کرنے کا ارادہ رکھتا ہے، اگر اس نے تم سے شادی کر لی تو ہمیشہ کے لیے تمہیں اپنا غلام بنا لے گا۔ یہ لو یہ کنگن، جلدی سے تم اپنے ہاتھ میں پہن لو اور یہاں سے بھاگ جاؤ۔ جلدی میں وہ جنزادی منہ میں کچھ پڑھنے لگی اور کافی دیر تک پڑھنے کے بعد اس نے مجھ پر ایک عمل کر دیا تھا۔ میں کچھ گھبرائی ہوئی تھی اور یہاں سے بھاگنے پر خوف زدہ بھی، لیکن اس کی تسلی دینے پر میں اس کھنڈر سے نکل کر سیڑھیاں چڑھتی ہوئی اوپر آ گئی۔ ایک طرف گہرا پانی تھا تو دوسری طرف خطرناک جنگل۔ اب مجھے اسی جنگل کے راستے سے نکل کر اسی جنزادی کے قبیلے تک پہنچنا تھا۔ پھر میں نے اپنا دل مضبوط کیا اور اسی جنگل کے راستے پر چلنا شروع کر دیا۔ ابھی مجھے چلتے ہوئے تھوڑی ہی دیر ہوئی تھی کہ اچانک مجھے سامنے میٹھے پانی کا چشمہ نظر آیا۔ پیاس سے شدت سے ویسے بھی میں بے حال ہو رہی تھی، جلدی سے اس چشمے کے پاس گئی اور جھک کر پانی پینے لگی کہ اچانک اس چشمے کی پانی کی رنگت بدلی اور وہ ایک خون کا تالاب بن گیا۔ میں خوف سے اٹھ کھڑی ہوئی، تبھی مجھے اپنے پیچھے زور زور سے کہوں کی آوازیں آنے لگی۔ میں نے پیچھے مڑ کر دیکھا تو خوف سے کانپ کر رہ گئی۔ وہ کالی اور لمبے لمبے دانتوں والی چڑیل تھی جو مجھے دیکھ کر ہنس رہی تھی۔ پھر ایک چڑیل دوسری سے کہنے لگی کہ یہ دیکھو آدم زادی، اوہو آج کتنے دنوں بعد ہمیں ایک نوجوان آدم زادی نظر آئی ہے، چلو اس کا خون پی کر ہم اپنی پیاس بجھاتے ہیں۔ پھر وہ میرے قریب آئی تو میں نے سرپٹ بھاگنا شروع کر دیا۔ اب وہ دانت نکالے میرے پیچھے بھاگ رہی تھی اور میں بھاگ بھاگ کر بے حال ہو چکی تھی۔ تو پھر اچانک مجھے اس جنزادی کی بات یاد آئی کہ یہ چڑیلیں میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتی، اسی لیے میں تھک ہار کر ایک درخت کے نیچے جا کر بیٹھ گئی۔ وہ کافی دیر مجھے ڈراتی دھمکاتی رہیں اور خون پینے کی دھمکیاں بھی دیتی رہیں، لیکن میں نے اپنی آنکھیں بند کر لی اور ان کی کسی بات پر بھی دھیان نہ دیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد جب میں نے اپنی آنکھیں کھولی تو میری نظروں کے سامنے سے وہ غائب ہو چکی تھیں۔ ایک بار پھر میں نے اپنے سفر کا آغاز کر دیا۔ وہ جادوئی کنگن مجھے راستہ بتاتا جا رہا تھا، جو ہی میں غلط راستہ پکڑتی تو وہ جلنے بجھنے لگ جاتا اور میں سمجھ جاتی کہ میں غلط راستے پر جا رہی ہوں۔
کانٹے دار جھاڑیوں کی وجہ سے میرے جسم پر زخم ہو گئے تھے، لیکن مجھے اپنے زخموں کی کوئی پرواہ نہ تھی۔ مجھے جلد از جلد اس خطرناک جنگل سے باہر نکلنا تھا۔ یوں ہی چلتے چلتے رات کا وقت ہو گیا اور اب میں یہ سوچ کر پریشان تھی کہ مجھے یہ رات اس جنگل میں گزارنی تھی۔ میں تھکی بھی تھی اور بھوک اور پیاس سے ویسے ہی میرا برا حال تھا، اس لیے ایک درخت کے نیچے بیٹھی اور جلد ہی تھکن سے نیند کی آغوش میں چلی گئی۔ اچانک ہی میری آنکھ کسی کی زور زور سے رونے کی آواز سے کھلی تھی۔ وہ ایک انسان کے رونے کی آواز نہ تھی، بلکہ ایسے لگتا تھا جیسے سب مل کر بین کر رہے ہوں۔ میں نیند میں تھی، اسی لیے بھول گئی کہ میں اس وقت ایک خطرناک جنگل میں موجود تھی۔ میں حیرت سے آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھ رہی تھی۔ پھر میں حیرت سے اچھل پڑی کیونکہ میرے سامنے ایک نہیں بلکہ بہت ساری تعداد میں عورتیں کھڑی تھی۔ ان سب کے لباس سفید تھے اور وہ سب مل کر بین کر رہی تھی جیسے کسی بات پر رو رہی ہوں۔ مجھے ان کا یہ رونا تکلیف دے رہا تھا۔ وہ نہ جانے کس بات پر اتنی غمزدہ ہو کر آنسو بہا رہی تھی۔ پھر میں ان کے پاس گئی اور ان سے کہنے لگی کہ آپ کو کیا تکلیف ہے؟ کیوں رو رہی ہیں آپ ایسے؟ میری آواز پر وہ سب ایک دم سے چپ ہو گئی۔ جیسے ہی انہوں نے اپنی آنکھیں اٹھا کر مجھے دیکھا تو میں خوف سے چیخنے لگی کیونکہ ان کی آنکھیں بالکل سفید تھیں جیسے کسی مردے کی ہوتی ہیں۔ پھر انہوں نے مجھے گھیرے میں لے لیا۔ اب میں یہاں ان کے درمیان سے نکل کر بھاگ بھی نہیں سکتی تھی۔ وہ میرے چاروں طرف یوں چکر کاٹ رہی تھی جیسے میرے لیے فرار کا کوئی راستہ نہ چھوڑ رہی ہوں۔ تبھی میں نے اپنی ہمت بنائی اور ان سے کہنے لگی کہ آخر آپ لوگ کس اذیت میں مبتلا ہیں جو رات کو بین کر رہی ہیں؟ تو انہوں نے ایک بار پھر سے رونا شروع کر دیا اور ان میں سے ایک کہنے لگی کہ اس گاؤں میں پہلے ہمارا راج تھا اور ہم اس گاؤں کی رہنے والی عورتیں تھیں، لیکن پھر ہم پر جھوٹا بد کرداری کا الزام لگایا گیا اور ہمیں زندہ ہی زمین میں دفن کر دیا گیا۔ ہمیں دفن کرنے والے کوئی اور نہیں بلکہ ہمارے اپنے ہی تھے۔ اسی لیے جیسے جیسے ہم اس قبرستان میں اکٹھے ہوتے گئے، ہم نے فیصلہ کیا کہ اس گاؤں میں کسی کو نہ بسنے دیں گے اور یوں اس پورے گاؤں کو اپنے خوف و دہشت سے اجاڑ دیا۔ ان کی باتیں بہت ہی دل دہلا دینے والی تھی۔ پھر میں نے یوں ہی ان کا دل رکھنے کے لیے ان سے کہہ دیا کہ آپ لوگوں نے جو بھی کیا بالکل ٹھیک کیا۔ اگر کوئی کسی کے ساتھ غلط کرتا ہے تو بدلے میں اسے بھی خطرناک نتائج کا سامنا کرنا پڑتا ہے۔ اب میری بات سن کر وہ نہایت خوش نظر آ رہی تھی اور ہنس ہنس کر ایک دوسرے سے باتیں کر رہی تھی۔ پھر میں چپکے سے ان کے درمیان سے نکل آئی اور انہیں پتہ بھی نہ چلا۔ میں تیزی سے ان سے دور ہونا چاہتی تھی اور جلد سے جلد اس جنگل سے نکل جانا چاہتی تھی۔ پھر اچانک ہی میری آنکھوں نے ایک خوشگن منظر دیکھا تھا۔ وہ ایک خوبصورت باغ تھا جس میں جا بجا خوبصورت پھل اور پھول لگے ہوئے تھے۔ اس میں لوگ کام کرتے پھر رہے تھے۔ ان کا لباس اور حلیہ بتاتا تھا کہ وہ بھی جنات میں سے ہی ہیں۔ پھر میں جھجکتے ہوئے رک گئی اور وہاں پر کھڑے ہوئے ایک جن زادہ سے کہنے لگی کہ مجھے جن زادی روپ نے بھیجا ہے، کیا یہ اسی کا قبیلہ ہے؟ وہ جن زادہ حیرت سے مجھے دیکھ رہا تھا اور پھر کہنے لگا کہ ہمارے سردار ایک عرصے سے اس کے پیغام کا انتظار کر رہے تھے، کیا تم اس کا پیغام لے کر آئی ہو؟ میں نے یوں ہی اس بات میں سر ہلا دیا۔ پھر وہ مجھے اپنے قبیلے کے سردار کے پاس لے کر جانے لگا۔ وہ انتہائی خوبصورت قبیلہ تھا۔ شاید یہاں کے رہنے والے نیک جنات تھے جس کی وجہ سے یہاں پر خوشحالی نمایاں تھی۔ سامنے ہی یہ خوبصورت سا محل نظر آنے لگا اور میں اس محل میں اس دن رات کے ساتھ داخل ہوئی۔ سامنے ایک تخت پر ایک بزرگ جنزادہ بیٹھا ہوا تھا جو یقیناً جنزادی روپ کا باپ لگ رہا تھا۔ جیسے ہی وہ جنزادہ اس کے سامنے جا کر یہ بتانے لگا کہ یہ آدم زادی ہماری جنزادی روح کا پیغام لے کر آئی ہے تو وہ مجھے خوشی خوشی اپنے پاس بلانے لگا۔ میں سوچنے لگی کہ یقیناً وہ میری بات سن کر مایوس ہو جائے گا کہ میں خود یہاں اس سے مدد طلب کرنے آئی ہوں۔ مجھے جو جو جنزادی روپ نے کہا تھا وہ سب اس سردار سے کہہ دیا۔ میری بات سن کر وہ جنات سردار کہنے لگا کہ تم یہاں بالکل محفوظ ہو، میں تمہیں بہت جلد تمہارے خاندان سے ملوا دوں گا۔ پھر وہ مجھ سے اپنی بیٹی جنزادی روپ کی خیریت طلب کرنے لگا تو میں اس سردار سے کہنے لگی کہ آپ کی بیٹی بظاہر تو بالکل خیر و عافیت سے ہے، لیکن وہ وہاں بہت پریشان اور اداس ہے، اس لیے آپ جلد از جلد اسے وہاں سے نکلوانے کی کوشش کریں۔ میری بات سن کر وہ مایوسی سے سر ہلانے لگا۔ پھر دوسرے دن اس سردار نے ایک عمل کیا اور اس عمل کے ذریعے اس نے پتہ لگا لیا تھا کہ میرے ابا ایک عامل تھے اور ان کے کیے ہوئے عمل کی وجہ سے میں کس پریشانی کا شکار ہوئی تھی۔ پھر وہ مجھے کہنے لگا کہ میرا ایک جن تمہارے ساتھ جائے گا اور وہ تمہیں باحفاظت تمہارے گھر چھوڑ دے گا۔ میں نے سردار کا شکریہ ادا کیا اور جانے سے پہلے ان سے کہنے لگی
کہ میرے ابا بھی ایک بہت بڑے عامل ہیں اور میں کوشش کروں گی کہ ان کے ذریعے آپ کی بیٹی جنزادی روپ کو بھی اس قید سے آزادی دلوا سکوں جیسے اس نے مجھے وہاں سے آزاد کروایا ہے۔ میں نے انہیں جاتے جاتے ایک امید دلا دی تھی۔ پھر تھوڑی ہی دیر بعد میں اپنے گھر کے سامنے کھڑی تھی۔ جیسے ہی میں نے دروازہ کھولا تو میرے سامنے اماں تھی جو دیکھنے میں انتہائی بوڑھی محسوس ہو رہی تھی۔ جب انہوں نے مجھے دیکھا تو انہیں اپنی آنکھوں پر یقین ہی نہ آیا تھا۔ اب وہ مجھے گلے لگا لگا کر رونے لگی اور پھر کہنے لگی کہ تیرے ابا نے ہر وہ عمل کر کے دیکھ لیا جو کہ وہ دوسروں پر آزماتے تھے، لیکن اپنے وہ کسی بھی عمل میں کامیاب نہ ہو سکے۔ جس طرح سے وہ جنزادے تجھے یہاں سے اٹھا کر لے گئے تھے، ہم نے تو تیرے بچنے کی امید ہی چھوڑ دی تھی، لیکن اب یقین نہیں آ رہا کہ تو ہماری آنکھوں کے سامنے کھڑی ہے۔ تھوڑی ہی دیر بعد ابا بھی گھر آ گئے تھے اور وہ مجھے دیکھ کر نہایت خوش تھے۔ پھر میں ابا سے کہنے لگی کہ ابا، مجھے ان جنزادوں کی قید سے آزادی دلوانے کے لیے ایک جنزادی روپ نے اہم کردار ادا کیا ہے، اسی لیے میں آپ سے کہتی ہوں کہ آج آپ ہی میرا ایک کام کر دیں۔ ابا میری بات سن کر حیران تھے۔ پھر میں ان سے کہنے لگی کہ آج تک آپ نے صرف دوسرے لوگوں کے کام کیے ہیں اور اب یہ کام آپ کو اپنی بیٹی کی خوشی کے لیے کرنا ہوگا۔ آپ اس جنزادی روپ کو کسی بھی طرح کر کے وہاں سے آزادی دلوا دیجیے۔ پھر ابا نے میرے کہنے پر ایک خطرناک عمل کیا اور پھر ایک خوفناک قبرستان میں بیٹھ کر انہوں نے مسلسل 7 دن تک ایسا چلا کیا کہ ایک طاقتور جن ان کی قید میں آ گیا۔ پھر انہوں نے اس جن کو حکم دیا کہ تمہاری ایک ساتھی جنزادی روپ جنزادوں کی قید میں ہے، اسی لیے تمہیں وہاں سے اس کو چھڑوانا ہوگا، وہ بھی ہر صورت۔ اس جنزادے کو ہر حال میں ابا کی بات ماننی تھی، اسی لیے وہ فوراً ہی ابا کے حکم پر عمل کرنے لگا۔ پھر تھوڑے دن بعد ابا میرے پاس آئے اور مجھے کہنے لگے کہ جس نے تمہاری مدد کی تھی آج ہم اس کی مدد کرنے میں کامیاب ہو گئے ہیں۔ وہ جنزادی روپ واپس اپنے قبیلے میں اپنے باپ کے پاس پہنچ گئی ہے۔ میں ان کی بات پر خوشی سے اچھل پڑی اور ان سے کہنے لگی کہ ابا آپ سچ کہہ رہے ہیں۔ ابا نے میری بات سن کر سر ہلا دیا۔ پھر کافی دن یوں ہی بیت گئے اور ایک دن میں ابا سے کہنے لگی کہ ابا آپ میری خاطر یہ کام چھوڑ کیوں نہیں دیتے، کیونکہ اس کام کی وجہ سے مجھے نہایت تکلیف پہنچی ہے اور میرے دماغ پر بھی بہت برا اثر پڑا ہے۔ ایسا نہ ہو کہ کل کو آپ کے عملیات کی وجہ سے میرے چھوٹے بہن بھائیوں کو بھی اسی اذیت اور تکلیف سے گزرنا پڑے۔ میں بڑی تھی، اسی لیے ان سب معاملات کو میں نے اپنے طریقے سے سنبھال لیا، لیکن ان کی عمریں بہت کم ہیں۔ اگر انہوں نے یہ سب دیکھ لیا تو کل کلام وہ آپ سے نفرت کرنے لگیں گے، اس لیے میری بات مانیں اور دوسرا کام شروع کر دیں۔ اماں بھی میری ہاں میں ہاں ملانے لگ گئی اور ابا سے کہنے لگی کہ ہم نے تمہارے پیچھے بہت تکلیفیں برداشت کی ہیں اور اس بیچاری نے تو چھوٹی سی عمر میں ہی نوکری کرنا شروع کر دی تھی۔ ابا خاموش بیٹھے تھے۔ میں ان کی خاموشی دیکھ کر کہنے لگی کہ دوسری مخلوقات کو قید کر کے انہیں اپنا موکل بنا لینا اور ان سے اپنے کام نکلوا لینا یہ کسی طور پر بھی صحیح نہیں ہے۔ اس لیے بہتر ہوگا کہ آپ اپنی محنت کے بل بوتے پر اپنا نام اور اپنا مقام بنائے، تاکہ کل کو آپ کی اولاد جوان ہو کر یہ سوچے کہ ہمارے باپ نے ہمارے لیے کتنی محنت کی ہے۔ میں بیٹی تھی، اس لیے میں نے آپ کی سب باتیں برداشت کر لی، لیکن اگر میری جگہ کوئی بیٹا ہوتا تو شاید وہ یہ سب برداشت نہ کر پاتا۔ پھر ابا نے میرے کہنے پر وہ سارے عملیات اور قید کیے ہوئے سارے جنزادوں کو چھوڑ دیا۔ اب ابا یہ سب چھوڑ کر ایک چھوٹی سی دکان چلا رہے تھے جس میں ہمارے گھر کا گزر بسر اچھا ہو رہا تھا۔ اب اگر محلے والوں میں سے کوئی بھی اپنے لیے کوئی عمل کروانے آتا ہے تو میں انہیں جھڑک کر بھگا دیتی ہوں اور کہتی ہوں کہ میرے ابا اب یہ کام چھوڑ چکے ہیں، آپ لوگ پیسوں کا لالچ دے کر انہیں دوبارہ اس کام کے لیے مجبور نہ کریں۔ میں خوش ہوں کہ میرے ابا نے ایک باپ کی طرح سوچ کر یہ سب کچھ چھوڑ دیا ہے۔ کاش اماں بھی پیسوں کا لالچ نہ کرتی اور بہت پہلے ان سے یہ سب چھڑوا دیتی تو آج مجھے ان کے ان عملیات کی وجہ سے تکلیف نہ اٹھانی پڑتی۔